الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق اللہ العظیم حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک عرض و سما کے لیے خالق کائنات کے لیے درختوں کو کلمے بنا دیا جائے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہر قسم کی حمد و ثنا مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم سید الکونین تاجدار ختم نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر ان سورج کی کرنوں سے برکت ریت کے ذرات سے بڑھ کر بارش کے قطرات سے بڑھ کر لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں سے بڑھ کر خربوں سے بڑھ کر لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ کہ قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے علم کی بڑی فضیلت بنائی ہے. اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم کہ جن لوگوں نے ایمان لے کے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ والذین اوتوا العلم اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا کیونکہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلند کر دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی سورۃ فاطر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ جو عالم ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں.
اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. اگر اس دور میں کوئی انبیاء کا وارث ہے نا انبیاء کے بعد، تو وہ عالم ہے، عالم، علم حاصل کرنے والا. یہ کون سا عالم؟ جو با عمل عالم ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو وہ والا عالم کہ جو عمل کرنے والا ہے. کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت سورۃ مجادلہ کی تلاوت کی گئی کہ جس میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلند کیا کہ جو ایمان لے کے آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا گیا. یعنی ایمان کے ساتھ علم کو حاصل کرنا یہ ان علماء کی بات نہیں ہے کہ جو علماء سو ہیں یا جو اس دین پہ علم حاصل نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت اتنی زیادہ بنا دی ہے کہ جس نے اس کے دین کے علم کو حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو اور دنیا میں عزتوں کو بلند کر دیا. ایک شخص نے آ کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ساتھ ہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. تو ایک شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ آقا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے اس امت میں کہ جن کو علم کی ضرورت پڑے تو وہ چاند تک چلے جائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی کی ران پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ لوگ ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سلمان فارسی جہاں کے رہنے والے فارس میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام بخاری کو پیدا کیا تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت دی. اور جو قرآن مجید کی آیت پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی وجہ سے اور اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے درجات بلند کر دی، ایسے درجے بلند کر دیے کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. دنیا کی مثال فقہائے سبعہ، 7 ایسے فقیہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد تابعین کے اندر 7 اللہ تعالیٰ نے بڑے فقیہ پیدا کیے جن کو سب سے زیادہ علم تھا. ان 7 میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جن کا نام سالم تھا، وہ حرم مکی کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے تھے. اور اسی دوران ہی حرم مکی کے اندر وہاں کے بادشاہ شام بن عبد الملک لے آئے، تشریف اندر آئے طواف کیا تو دیکھا کہ سالم بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ بن عمر کے بیٹے اور اس وقت کے سب سے بڑے فقیہ عالم تشریف فرمائے. تو آپ نے جا کے ان سے کہا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے گھر میں اللہ کے سوا کسی اور سے سوال کروں مجھے شرم آتی ہے. چپ کر کے انتظار کیا ویٹ میں بیٹھ کے. اور آج دیکھیں ہم حکمرانوں کے انتظار میں بیٹھتے ہیں. ایک وقت ایسا تھا کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو سچے دل کے ساتھ لگایا تھا، اللہ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے ان لوگوں کو بلند کر دیا کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے علم کو حاصل کیا، اس پہ ایمان لے کے اس پہ عمل کیا. اللہ نے ان کو ایسا بلند کیا کہ ان کے ویٹ کے اندر خلیفۃ المسلمین حشام بن عبد الملک بیٹھے کہ جب باہر آئے تو میں ان سے باہر آ کے پوچھوں. انہوں نے اپنی عبادت کی اور جب حرم مکی سے باہر نکلے تو وہ ان کے پیچھے پیچھے آ گیا. کہنے لگا حضرت اب تو خانہ کعبہ کے باہر کھڑے ہیں، اب تو آپ مجھ سے کچھ مانگ سکتے ہیں. کہا کیا مانگو؟ دنیا مانگو کہ آخرت مانگو؟ نہ کہا آپ تو جانتے ہیں کہ آخرت میرے بس کا معاملہ نہیں، لیکن میرے پاس دنیا میں کچھ اللہ نے دیا ہے، اس میں سے اگر کسی کی ضرورت ہے تو مانگ لے. کہا میں نے دنیا اس سے بھی نہیں مانگی، کو جو دنیا کا مالک ہے میں تجھ سے کیسے مانگوں؟ اس نے منہ کو چھپایا اور شرمندہ ہو کے واپس چلے گیا کہ یہ دین کی عالم اگر وہ اس سے کچھ مانگ لیتے اور اس کا احسان امام صاحب پہ چڑھ جاتا. انہوں نے کہا ہم کسی کا احسان بھی نہیں لینا چاہتے. اور اللہ قرآن میں کیوں کہتا ہے
کہ ہم نے جن لوگوں نے علم کو حاصل کیا ہم نے ان کو بلند کر دیا، ایسا بلند کیا کہ ہم نے اس پہ کسی کا احسان ہی نہیں چڑھایا۔ وقت کے بادشاہ ان کے پیچھے ترلے لیتے رہ گئے، ہم سے کچھ لے لے، انہوں نے کہا جا ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ کا واقعہ پیش ہے، ان کے پیچھے بھی خلیفہ منصوری پیچھے پڑ گیا تھا کہ آپ مجھے کچھ بتائیں، مجھے کچھ بتائیں، مجھے کوئی درخواست کریں۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں ایک درخواست کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا نہ مجھے اپنے پاس بلایا کرو نہ میرے پاس آیا کرو، مجھے تم سے کوئی ضرورت نہیں، اگر ہوگی تو میں آ جاؤں گا۔ اور اسی طرح جو خطیب بغداد اس وقت کے بہت بڑے عالم، ان کا واقعہ ہے کہ وہ ان کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر اپنے مصلی پہ، اور وہاں کا رئیس اور سیٹھ آدمی تھا۔ اس نے کہا امام صاحب نے تو کبھی کسی سے سوال ہی نہیں کیا، اس نے کتنے ہزار دینار جا کے آپ کے مصلی میں رکھ دیے کہ اٹھا لیں گے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اٹھائے جیب میں ڈالے، جیسے ہمیں کوئی پیسہ دے وہ ہم اسی وقت اپنی جیبوں میں ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم تو 1 روپیہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، کیوں؟ ہم نے دین پہ عمل ہی نہیں کیا، ہم نے ایسا علم حاصل کیا کہ ہماری نظر صرف پیسوں پہ ہے کہ ہم نے دین کو بیچنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قرآن کو اپنے پیٹ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اور وہ کیا کیا سلمان؟ وہ جو خطیب تھے جب وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، مصلی پہ بیٹھے ہیں، اس وقت کے سیٹ نے جا کے کتنا مال، کتنے ہزار دینار مصلی پہ رکھ دیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جیب میں ڈالے اور چلے گئے۔ اٹھے، مصلی کو اچھی طرح جارا، سارے پیسے اس کے پھینکے اور مصلی رکھا کندھے پر، چلے گئے واپس۔ کہ جب مجھے ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ جب ہم نے اپنی ضرورتیں اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے رکھتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم کی ایسی فضیلت بنا دی ہے کہ جو بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکاتا۔ اور جو بندہ علم حاصل نہ کرے اور ایسا علم حاصل کرے کہ جس کی اس کے خود نزدیک عزت نہیں، کہ وہ 4 پیسوں کی خاطر اس علم کو بیچ دے، تو پھر ان لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ ہر ایک بندے کے ہر ایک بندے کا احسان وہ سر پہ چڑھا ہوتا ہے، پھر اسے خوش کرنا پڑتا ہے، پھر اپنی مرضی کے فتوے دینے پڑتے ہیں، پھر درباری ملا بھی بننا پڑتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، یہ وہ علم کہ جن لوگوں نے اللہ کے دین کے علم کو حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے نا، اگر کوئی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے تو وہ آپ میں سے عالم ہے، وہ عالم جو علم حاصل کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار، جن لوگوں نے اللہ کے دین کے علم کو حاصل کیا، اس پہ عمل کیا اور اس کو آگے پھیلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقامات کو، ان کے درجات کو، ان کی عزتوں کو بڑھا دیا۔ اللہ کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلند کر دیے۔ اور اسی طرح جو واقعہ، ایک بغداد کا ایک واقعہ، اتنا مشہور واقعہ، یہ علم کی فضیلت کے حوالے سے واقعہ بغداد کا، کہ ایک عورت آئی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اور یہ واقعہ وہ لکھتا ہے، وہاں کے سب سے بڑے عالم انہوں نے یہ واقعہ اپنی مسجد میں سنایا کہ جب ان کے پاس ایک قبرستان والا جو قبر میں دفن کرتا ہے نا، قبر والا، اس نے وہ واقعہ سنایا کہ اس کے پاس ایک عورت ایک جوان میت کو لے کے آئی، اور وہ قبر کھودتا تھا، دفناتا تھا، اور وہاں جنازہ ہوتا تھا۔ اس نے جب قبر کھودی اور قبر کے اندر جب اس کو دفنانے لگا تو بے ہوش ہو گیا۔ بہرحال لوگوں نے اٹھایا، تدفین کی، چلے گئے۔ پھر کافی عرصے بعد وہی عورت ایک اور جوان لاشے کو لے کے آ گئی دفن کرنے کے لیے۔ پھر اس نے قبر کھودی، پھر جب دفنانے لگا اس کو، تو وہ پھر اس کو ایسا معاملہ پیش آیا، لیکن پھر وہ بے ہوش نہیں ہوا، وہ ٹھہر گیا، رکا، اس عورت کو روک لیا کہ جانا نہ، روکا، کہا پہلے بھی شاید تم کسی کو لے کے آئی تھی؟ کہا ہاں میں لے کے آئی تو۔ کہا یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ کہنے لگا، اس عورت نے کہا کہ یہ دونوں میرے بیٹے تھے۔ کہا ان کا کون سا عمل تھا؟ کہا ہوا کیا ہے، جب میں پہلے
تمہارے بیٹے کو ڈالنے لگا تھا نا قبر میں، تو میں نے خود دیکھا قبر میں ڈالتے وقت اللہ نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ کہا دوسرے بیٹے کو جب ڈالا تو تب بھی میں نے یہ دیکھا کہ وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی۔ کہا ان کا کون سا عمل ایسا تھا؟ وہ کہنے لگی ان کا ایک ہی عمل تھا، ایک میرا بیٹا اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا تھا اور دوسرا اس کا خرچہ اٹھاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی قبروں کے اندر ایک معجزے کے طور پہ، دنیا کو دکھانے کے طور پہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ اور یہی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلند کر دیتا ہے جو ایمان لے کے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا ہے۔ اور آخری جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا، حضرت امام بخاری کا وقت، کہ جن لوگوں نے یہ دنیا کی باتیں تھی نا، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے والے کو ایسا عالم جو عمل کرنے والا ہے، کیونکہ اس قرآن مجید کے آیت کی دو باتیں اللہ نے کہا کہ ایمان لے کے آنا اور علم حاصل کرنا، یعنی اس پہ عمل کرنا، یہ دو باتیں اس قرآن مجید کی آیت کی۔ پہلے کیا بتایا آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان لوگوں کو جنہوں نے علم کو حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کا محتاج نہیں کیا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جانے کے بعد ان کی کیا فضیلت ہوئی، ان کی امواتیں کیسے ہوئی، کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جب دنیا سے گئے نا تو ایک بہت بڑے اس وقت کے امام تھے اور بہت دور کی مسافت میں رہتے تھے۔ ان کو خواب آیا، جب آپ صحیح بخاری پڑھیں گے نا، آپ صحیح بخاری جب کھولتے ہیں نا، پہلے مقدمے کے صفحے میں یہ واقعہ وہاں موجود ہے کہ ان کو خواب آیا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو امام تھے نا جن کو خواب آیا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہ ایک مقام پہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ آپ کے چار یار ابو بکر، عمر، عثمان و علی ساتھ تھے، ایک مقام پہ آئے اور ان امام صاحب کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا آج امام بخاری آ رہا ہے، ہم اسے لینے کے لیے آئے۔ تو دیکھیں انہوں نے اٹھا، انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آج کی تاریخ نوٹ کر لو، میرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آج امام بخاری فوت ہو گیا ہے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کافی عرصوں کے بعد، کافی دنوں کے بعد، تو وہی دن تھا کہ جس دن امام بخاری فوت ہوئے تھے۔ تو حضرات ذی وقار، جن لوگوں نے اللہ کے دین کو اپنے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگایا، اس پہ عمل کیا، ان کے استقبال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے۔ اور قیامت والا دن ہوگا، یہ تو دنیا کی بات ہے نا، قیامت والا دن، قیامت والے دن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حوض کوثر کا پانی پلاتے ہوں گے، حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہیں، کچھ لوگ آئیں گے امت میں سے کہ ان کے درمیان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیوار کو لگایا جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ دیوار کیوں لگائی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے تھے، جو بدعات کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برتن دیا جائے گا نا، جس سے آپ اپنے حوض کوثر سے پانی پلاتے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برتن کو چھوڑ دیں گے اور اپنے ہاتھ مبارکوں، دستے مبارکوں کو پانی کے اندر ڈالیں گے اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو پانی پلائیں گے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بیان کرتے تھے، جو لوگوں کو دین پھیلاتے تھے، صرف عمل نہیں حاصل کرنا، علم حاصل کر کے لوگوں کو پھیلانا۔ تو اللہ تعالیٰ علم کی بدولت دنیا میں عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ اور آج کا یہ جمعۃ المبارک بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے عالم اور ہماری جماعت کے بہت بڑے امیر جن کا نام پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہفتے والے دن ان کی وفات ہوئی تھی اور ان کا جنازہ اتنا بڑا جنازہ سیال کوٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہم نے دیکھا کہ جو کئی ایکڑوں کا جو گراؤنڈ تھا وہ بڑھ چکا اور دیواریں بڑھ چکی اور روڈ بڑھ چکے۔
ایسے کسی منسٹر کے بھی جنازے نہیں ہوتے. کس وجہ سے؟ اللہ کے دین کی وجہ سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک عالم دین فوت ہوتا ہے نا، تو وہ عالم کی موت نہیں بلکہ علم کی موت ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. اور اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں میں اور سیالکوٹ کی تاریخ میں ایک بہت بڑے عالم، اور بالخصوص ان کا ہم پہ بہت بڑا دست شفقت، بہت پیار، بہت محبت تھی. اور ان کی وفات سے 4 دن پہلے ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ان کے گھر کے اندر. تو انہوں نے سب سے پہلے، ہماری خواہش تھی کہ ہماری مسجد میں آئے اور یہاں خطبہ دیں، تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی. تو سب سے پہلے انہوں نے ہم سے مسجد کے بارے میں پوچھا. تو ہم نے کہا ہم آپ کے انتظار کے اندر ہیں کہ آپ کب آئیں. تو لیکن اللہ کو جو منظور تھا، تو اللہ سے ان کے لیے بالخصوص دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے خلا کو ہماری جماعت میں، کیونکہ وہ سینیٹر بھی تھے اور جماعت کے امیر بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان جیسا بہتر. اور علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا کہ جنہوں نے تقریباً 40 سال جماعت کی محنت کی. اللہ تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج کل ہمارے ملک میں جنگی حالات چل رہے ہیں. روزانہ ہمیں ہائی الرٹ کیا جاتا ہے کہ کسی وقت بھی ہم پہ حملہ کیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا کی بزدلانہ کوشش سے ہماری مساجدوں پہ انہوں نے حملہ کیا اور کئی نقصان پہنچایا، بچوں اور خواتین کو نقصان پہنچایا. اور آج بھی ہمیں تھریڈ لائن دی جاتی ہے. تو جھوٹی، سب سے پہلی بات ہے کہ جھوٹی خبریں بھی پھیلائی جاتی ہیں. کبھی بھی جھوٹی خبر پہ بھروسہ نہیں کرنا. ہمارا بھروسہ کس پہ بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے. اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے ہماری پاک آرمی، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان پہ بھروسہ رکھے. اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کی تمنا نہیں کرنی، لیکن اگر جنگ چھڑ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر جنگ سے نہیں ڈرنا، پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی. ہمیں ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے. ایسا بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں کہ جنہوں نے کفار کے مقابلے کے اندر ہزاروں کے لشکر ایک طرف اور چند گنتی کے مسلمان ایک طرف، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کہا تھا اِنَّا اِذَا نَزَّلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاحَ سَبَاءُ الْمُنذَرِينَ، کہ بے شک ہم جس قوم کی طرف نکل جاتے ہیں اس قوم کی صبح اچھی نہیں ہوتی. اور یاد رکھے ہمارے ساتھ تو ہمارے آقا نے کہا تھا کہ قیامت سے پہلے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ 2 مار کے نہ ہو، ایک غزوہ ہند کا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جو مارکا ہوگا. تو غزوہ ہند ہوگا، ہو کر رہے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس کے بعد اسلام غالب آئے گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یقین ہے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ اپنی پاک فوج کو ہر طرح سے اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا اس کے طریقے سے بتائیں کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. ہم انشاءاللہ اپنی آرمی کے ساتھ ایسے نکلے تھے جس طرح زرکا کا زرکاوی نکلا تھا. ہم ایسے نکلیں گے جیسے ابو دوچانہ نکلا تھا. ہم ایسے نکل گے جیسے شہزادہ خطاب نکلا تھا. ہم سعد بن ابی وقاص کی طرح وار کرنے والے، عمر بن عاص کی طرح وقاص کرنے والے، ہم ابو
عبیدہ بن جراح کی طرح، ہم نور الدین زنگی کی طرح، ہم صلاح الدین ایوبی کی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ایسے نکلیں گے، اور انشاءاللہ پاک آرمی کا شیر ایسے کچھار سے جب نکل گیا تو اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک کہ پورے بھارت میں، اسرائیل میں، پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم نہیں لہرائے گا، ہم انشاءاللہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے۔ کیا آپ واپس جائیں گے؟ ہم انشاءاللہ اپنی پاک آرمی کے ساتھ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اگر ہمیں پاک آرمی کے ساتھ، اپنے ملک کی ریاست کے ساتھ، اپنی سرحدوں کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کرنا پڑا تو انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور جس طرح طارق ابن زیاد میں انگلس کے ساحل پہ کشتیوں کو جلا کر کہا تھا، دوستوں نے کہا واپس جانے کے سارے راستوں کو بند کر دیا، اب ہم واپس کیا جائیں گے؟ تو کہا ہر ملک ماست کہ ملک خدا ماست، ہر ملک خدا کا ملک ہے اور ہر ملک ہمارا ملک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے خدا کا ملک ہے۔ ہم نے تو کہا تھا یہ جو بھارت کی سرزمین یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، یہ جموں کی سرزمین یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ آ گیا ہو جو آپ نے وعدہ کیا، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے خواہش کی اللہ مجھے زندہ رکھ کہ میں بھی غزوہ ہند کو لڑوں۔ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وعدہ ہو، یہی وہ پیشن گئی پوری ہونے کا وقت ہو کہ اللہ تعالیٰ جموں کے اندر، کشمیر کے اندر، بھارت کے اندر اسلام کا پرچم لہرا دے، پاکستان کا پرچم لہرا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے اپنوں کی، ہماری آرمی کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اگر ہم پہ اگر پھر بھی اگر انڈیا اب بھی حملے کرے گا تو پھر وہ یاد رکھے ہم چاہتے ہیں امن، ہم نہیں چاہتے کہ وہاں کے معصوم لوگوں پہ حملہ کیا جائے، لیکن اگر ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا گیا تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایسا جواب دیتے ہیں کہ ان کے آنے والی نسلیں قیامت تک یاد رکھیں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی